ایک ایسی جگہ جس کے نام میں لفظ آزاد لکھا ہے، مگر وہاں کے لوگ 3 سال سے سڑکوں پر ہیں۔ 40 سے زائد جانیں جا چکی ہیں، موبائل نیٹ ورک ہفتوں بند رہا، ایک پوری تنظیم کو دہشت گرد قرار دے کر کالے دم کر دیا گیا، اور اب اسی ماحول میں وہاں الیکشن بھی ہو رہے ہیں، بندوقوں کے سائے میں بیلٹ باکس کے ساتھ۔ سوال یہ ہے، جس زمین کا نام ہی آزادی کی گواہی ہے، وہاں کے عوام آخر کس چیز سے آزادی مانگ رہے ہیں؟ کیا یہ صرف مہنگی بجلی کا مسئلہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے جو کوئی کھل کر نہیں کہہ رہا؟ آج ہم یہ پوری کہانی شروع سے ترتیب کے ساتھ سمجھیں گے کہ ایک تاجر کی چھوٹی سی شکایت سے شروع ہونے والا معاملہ کیسے پورے خطے کی سیاست ہلا دینے والے بحران میں بدل گیا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آزاد جموں و کشمیر دراصل ہے کیا۔ 1947 کی تقسیم کے بعد جب کشمیر کا علاقہ بھارت اور پاکستان کے درمیان بٹا تو جو حصہ پاکستان کے زیر انتظام آیا اسے آزاد جموں و کشمیر کا نام دیا گیا۔ ایک ایسا خطہ جس کی اپنی مقامی حکومت، اپنی اسمبلی اور اپنا وزیر اعظم ہے، لیکن دفاع، خارجہ پالیسی اور مالیاتی معاملات براہ راست اسلام آباد کے کنٹرول میں۔ اب واپس چلتے ہیں 2023 کی طرف۔ حکومت نے آزاد کشمیر میں گندم پر دی جانے والی سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ IMF کے دباؤ اور معاشی بچت کی پالیسیوں کا حصہ تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آٹے کی قیمتیں یکدم بڑھ گئی اور ساتھ ہی بجلی کے بل بھی آسمان کو چھونے لگے۔ یہاں ایک تضاد بہت اہم ہے۔ آزاد کشمیر میں منگلا ڈیم جیسا بڑا ہائیڈرو پاور منصوبہ خود موجود ہے۔ عوام کا سیدھا سا سوال تھا، جب بجلی ہمارے اپنے پہاڑوں اور دریاؤں سے بن رہی ہے تو ہمیں اتنے مہنگے بل کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ راولاکوٹ کے چھوٹے تاجروں سے شروع ہونے والا یہ احتجاج دیکھتے ہی دیکھتے پورے خطے میں پھیل گیا۔ اسی غصے سے ایک نئی تنظیم وجود میں آئی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، مختصر JAAC۔ یہ کوئی روایتی سیاسی جماعت نہیں تھی، اس میں تاجر، وکلاء، طلبہ، ٹرانسپورٹرز اور سول سوسائٹی کے لوگ شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے کسی ایک لیڈر یا پارٹی کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ زمین سے اٹھنے والی بغیر کسی سیاسی سرپرستی کے ایک عوامی تحریک تھی۔ مئی 2024 میں یہ احتجاج اپنے عروج پر پہنچ۔ JAAC کی کال پر ہزاروں افراد مظفر آباد کی طرف مارچ کرنے لگے۔ 6 دن تک شہر شہر ہڑتالیں، دھرنے اور ویل جام ہڑتالیں جاری رہی۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 3 مظاہرین اور ایک پولیس اہلکار جان سے گئے۔ دباؤ اتنا بڑا کہ خود وفاقی حکومت کو مداخلت کرنا پڑی۔ اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے 23 ارب روپے یعنی تقریباً $82 ملین کی گرانٹ منظور کی۔ بجلی اور آٹے کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان کیا گیا اور اعلیٰ حکام کے مراحت کا جائزہ لینے کے لیے ایک عدالتی کمیشن بھی تشکیل دیا گیا۔ بظاہر لگا کہ مسئلہ حل ہو گیا، لوگ گھروں کو لوٹ کے، لیکن یہ صرف عارضی سطحی سکون تھا۔ اصل شکایت اپنی جگہ موجود رہی۔ ستمبر 2025 میں JAAC نے ایک نیا 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کیا اور یہاں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ اس بار مطالبات صرف آٹے اور بجلی تک محدود نہیں تھے۔ اس چارٹر میں مطالبہ کیا گیا کہ اسمبلی کی وہ 12 مخصوص نشستیں ختم کی جائیں جو مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے مہاجرین کے لیے مختص ہیں۔ ایک ایسا معاملہ جو براہ راست کشمیر کے تنازع کی علامتی حیثیت سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ نشستیں اس وعدے کی نمائندگی کرتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی آزاد کشمیر بینک کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں انضمام کو واپس لینے، ایک علیحدہ ریاستی باشندگی کے قانون اور مقامی وسائل پر زیادہ خود مختاری جیسے مطالبات بھی شامل ہوئے۔ اکتوبر 2025 میں معاملہ مزید بگڑ گیا۔ ڈیڈ کورٹ میں مسلح افراد نے سیکیورٹی فورسز پر براہ راست فائرنگ کی۔ مظفر آباد، باغ، راولاکوٹ اور کوٹلی میں ہر جگہ احتجاج پرتشدد ہونے لگا۔ پھر جون 2026 میں حکومت نے ایک بہت بڑا اور فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ JAAC کو دہشت گردی کے قانون کے تحت باقاعدہ کالے دم قرار دے دیا گیا۔ 100 سے زائد رہنما اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستانی رینجرز اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کو بڑی تعداد میں تعینات کیا گیا اور پورے خطے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی گئی۔ یہ بندش جو ابتدا میں صرف 1 ہفتے کے لیے بتائی گئی تھی، ہفتوں تک جاری رہی۔ پابندی کے باوجود احتجاج نہیں رکا بلکہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ راولاکوٹ جو پونچھ ضلع کا صدر مقام ہے، وہاں جھڑپوں میں 11 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ مقامی پولیس چیف کے مطابق ان جھڑپوں میں 23 سیکیورٹی اہلکار اور 50 مظاہرین زخمی ہوئے۔ حکام نے سیاحوں کو علاقہ فوری چھوڑنے کی ایڈوائزری جاری کی۔ پونچھ کا ضلع جو براہ راست بھارتی زیر انتظام کشمیر کی سرحد سے ملحق ایک نہایت حساس فوجی نوعیت کا علاقہ ہے، ہفتوں تک عملی طور پر بند رہا۔ اس بندش نے آٹے اور بنیادی ضروری اشیاء کی ترسیل کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ یعنی جس مسئلے سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی، اسی مسئلے نے ایک نئی شکل میں عام لوگوں کی زندگی مزید مشکل بنا دی۔
बैंक 2 हफ्तों तक बंद रहे। मजमूई तौर पर जून से अब तक तकरीबन 40 अफराद इस बहरान में अपनी जान खो चुके हैं। और सितम यह कि इसी माहौल में बंद मोबाइल नेटवर्क, सिक्योरिटी के सख्त पहरे और शदीद कुशीदगी के साए तले आजाद कश्मीर में मुकामी असम्बली इलेक्शन का पहला मरहला कल यानी 27 जुलाई को हुआ। वोटिंग से पहले के दिनों में भी दर्जनों अफराद हलाक हो चुके थे। इलेक्शन का एक बड़ा फोकस वही 12 मुतनाज़ा नशिस्तें हैं जिनके खात्मे का मुतालबा JAAC कर रही थी। अब यहाँ रुक कर ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ महंगाई की कहानी नहीं रही। ये सवाल बन चुका है कि आजाद कश्मीर में असल इख्तियार किसके पास है, मुकामी मुंतखब हुकूमत के पास या इस्लामाबाद में बैठे फैसला साजों के पास। JAAC के हामियों के मुताबिक ये एक महरूम अवाम की हकीकी बरसों पुरानी मुआशी तकलीफ की आवाज है जिसे मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। नाकदीन बाशमूल कुछ तज्जियाकारों का ये कहते हैं कि इस तहरीक के कुछ मुतालबात, खास तौर पर मुहाजिरीन की नशिस्तों का खात्मा और लदा बाशिंदगी का कानून कश्मीर कॉज की अलामती और आईनी हैसियत को कमजोर कर सकते हैं और ये कि इस मामले को सिर्फ माशी नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कालजम करार देने और सिक्योरिटी इक़दामात अमन ईमान बहाल रखने के लिए ज़रूरी थे, ख़ास तौर पर जब मुजाहिरीन में मुसल्लह अनासर भी शामिल हो गए थे। लेकिन इंसानी हकूक़ी तंजीमें जैसे HRCP, हफ्तों तवील इंटरनेट बंदिश, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों और दहशत गर्दी के कानून के इस्तेमाल पर संजीदा सवालात उठा रही है। उनका कहना है कि मुआशी शिकायत को दहशत गर्दी का नाम देना खुद एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। आज़ाद कश्मीर ये नाम सुनते ही ज़हन में एक वादा उभरता है, वादा आज़ादी का, वादा नुमाइंदगी का, वादा इस बात का कि यहाँ की आवाम की आवाज़ सुनी जाएगी। लेकिन गुज़िश्ता 3 बरसों की कहानी हमें कुछ और बताती है। बिजली के बिलों से शुरू होने वाला गुस्सा आज इस बुनियादी सवाल तक पहुंच चुका है कि फैसले कहाँ होते हैं, मुजफ्फराबाद में या इस्लामाबाद में। और ये सिर्फ आज़ाद कश्मीर का मसला नहीं, ये इस बात की अलामत है कि जब किसी खित्ते के लोगों को ये महसूस हो कि इनकी नुमाइंदगी कागजी है, हकीकी नहीं, तो वो खामोश नहीं बैठते, चाहे इसकी कीमत कितनी ही भारी क्यों ना। रियासतें सब्सिडी देकर वक्ती सुकून खरीद सकती हैं, जैसे कि 2024 में हुआ, लेकिन एतमाद खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। और शायद यही सबक है जो 2024 की ग्रांट के बाद भुला दिया गया। अब ये सवाल आज़ाद कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। क्या ये इलेक्शन वाकई की तब्दीली लाएंगे या तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी? एक और ग्रांट, एक और आज़ी सुकून और चंद सालों बाद एक और एहतजाज। ये सवाल अब आपके लिए है। अगर एक ऐसे इलाके के लोग जो कागज पर आज़ाद कहलाते हैं और खुद को बेख्तियार महसूस करें, तो असल आज़ादी की तारीफ क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां समझना जरूरी है, नजरअंदाज करना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।